ہر جگہ ترجمہ ہے. کس کا ترجمہ ہے؟ یہ ترجمہ ہے مدینہ طیبہ کا. مدینہ طیبہ کا معنی ہے پاک جگہ، پاک شہر. طیب شہر، پاک شہر. پاکستان نام نہیں ہے، پاکستان مدینہ طیبہ کا ترجمہ ہے. سب سے پہلی ریاست جہاں سے اسلام پھلا پھولا اور پوری دنیا کے اندر وہ اسلام پھیلا، اسے مدینہ طیبہ کہتے ہیں. اور سب سے پہلی ریاست جو پاکستان کے، جو اسلام کے نام پر بنی ہے، اسے پاکستان کہتے ہیں. جو لوگ پاکستان کو مدینہ طیبہ کا ترجمہ سمجھتے ہیں، وہ پاکستان کے علاوہ کسی اور ملک سے محبت کر سکتے ہیں؟ نہیں. وہ پاکستان کے علاوہ کسی اور ملک کو اہمیت دے سکتے ہیں؟ نہیں. وہ پاکستان کے علاوہ اور مدینہ اور مکہ کے علاوہ کسی اور ملک اور شہر کی عظمت کو رکھ سکتے ہیں دل میں؟ یہی وجہ ہے کہ مسلمانان پاکستان کے لیے سب سے اہم جگہ اور مقام پاکستان ہے. اس لیے کہ یہ ہمارا گھر ہے، ہمارا وطن ہے، ہمارا صاحبان ہے، ہمارا خطہ ہے، ہماری سرزمین ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ مدینہ کا ترجمہ ہے. پاکستان کن بنیادوں پہ بنا؟ پاکستان ایک نظریے پہ بنا. پاکستان بنانے والوں نے ایک نعرہ لگایا، ایک اعلان کیا، اپنا پروگرام سامنے رکھا. پاکستان کا پروگرام چھپا ہوا نہیں ہے. پاکستان کا پروگرام کہیں خفیہ نہیں ہے. پاکستان کا بیانیہ واضح ہے. نعرہ لگا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ ہر چھوٹے بڑے نے یہی نعرہ لگایا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اور اب آپ سمجھنا، پاکستان کی نسبت مدینہ سے بھی ہے، پاکستان کی نسبت مکہ سے بھی ہے، پاکستان کی نسبت اللہ سے بھی ہے، پاکستان کی نسبت رسول اللہ سے بھی ہے. پاکستان بنانے والوں نے، بانیان پاکستان نے نعرہ لگایا پاکستان کا مطلب کیا؟ مسلمانوں نے، اس وقت کے لوگوں نے کہا اس کا مطلب لا الہ الا اللہ ہے، لہذا پاکستان بننے کی وجہ لا الہ الا اللہ ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ریاست مدینہ کا ترجمہ ہے، مطلب لا الہ الا اللہ ہے. اور لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی تبلیغ کا آغاز کیا تو اپنے قرب و جوار کے لوگوں کو جمع کیا اور جمع کر کے اعلان کیا، لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. حضور کی پہلی تقریر لا الہ الا اللہ ہے، اور پاکستان کا منشور اور دستور لا الہ الا اللہ. حضور کا پہلا باز لا الہ الا اللہ ہے، اور پاکستان کا آئین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی تقریر لا الہ الا اللہ ہے، اور پاکستان کا نقطہ نظر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ سے آغاز کیا. اور پاکستان بنانے کا مقصد جس بات پہ ہوا وہ حضور کی پہلی تبلیغ اور پہلی تقریر ہے، اور وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. مکہ مکرمہ میں یہ آواز لگی، لوگوں نے اس آواز کو لیا. یہ اس وقت لگی ہوئی آواز ہے جب بیت اللہ میں 365 بت پڑے ہوئے، جب غیر اللہ کا راج ہے، جب اللہ کے گھر میں غیر اللہ پڑھے، اس وقت اعلان ہوا لا الہ الا اللہ. پھر یہ تبلیغ چلی، چلتے چلتے واقعات مراحل بہت آئے، یہ تحریک چلتی چلی گئی. یہ تحریک
مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ میں آ گئی، پھر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ میں گئی، پھر بیت اللہ کے پڑے ہوئے بتوں کو توڑا اور باہر پھینکا اور اللہ کے نظام کو نافذ کیا، پھر مکہ مکرمہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے۔ پاکستان مدینہ طیبہ کا ترجمہ ہے، اور پاکستان کا نعرہ، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ ہے، تو کلمہ بنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور پاکستان کی اسمبلی کے سینے پر یا پیشانی پر یا سینے پر آج بھی جو کلمہ لکھا ہے وہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ گویا یہ مکہ اور مدینہ کا نچوڑ ہے یہ ملک، اور آج ہمارے سامنے، لہذا پاکستان کو اس لحاظ سے سمجھو، دو قومی نظریہ کی بنیاد پہ یہ ملک بنا کہ ہندو اور مسلمان دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، ان کا نظریہ کچھ اور، ان کا نظریہ کچھ اور، ان کی منزل کچھ اور، ان کی منزل کچھ اور، دو قومی نظریہ کی بنیاد پہ پاکستان کو علیحدہ کیا گیا، اور یہ فقط اسلام کے نام پر تھا کہ ایک ایسی دھرتی، ایک ایسا ملک چاہیے جس میں اسلام کا نظام ہو، اسلام کی بات ہو، قرآن و سنت اس کا قانون ہو، اس کے مطابق فیصلے ہوں اور اس کے مطابق یہ ملک چلایا جائے۔ اس لحاظ سے اس ملک کو حاصل کیا گیا، اور آج یہ ملک اسی نام پر قائم ہے۔ جس دن ملک سے یہ نام ختم ہو جائے گا یا یہ نظریہ ختم ہو جائے گا، اس دن اس ملک کی روح نکل جائے گی۔ اگر اس ملک کی روح باقی ہے تو اس کلمے کی بنیاد پر باقی ہے، جس نظریے کی بنیاد پر یہ ملک بنا تھا۔ یہ ملک کسی خاندان کا نہیں ہے، یہ ملک کسی نسل کا نہیں ہے، یہ ملک کسی طبقے کا نہیں ہے، یہ ملک وڈیروں کا نہیں ہے، یہ ملک نوابوں کا نہیں ہے، یہ ملک سرمایہ داروں کا نہیں ہے، یہ ملک فرقوں کا نہیں ہے، یہ ملک اسلام کا ہے، اور یہ ملک مسلمانوں کا ہے، یہ ملک مسلمانوں کا ہے۔ اور جس کلمے کی بنیاد پہ یہ ملک بنا ہے، اس کلمے کو سب سے پہلے پڑھنے والوں کو صحابہ کہتے ہیں۔ یہ ملک جس نعرے پر بنا ہے، اس نعرے کو سب سے پہلے لینے والوں کو صحابہ کہتے ہیں، اور مدینہ طیبہ جس کا یہ ترجمہ بنا ہے، اس ریاست کے پہلے حکمرانوں کو بھی صحابہ کہتے ہیں۔ آج اگر دنیا میں یہ کلمہ پہنچا اور بر صغیر میں یہ بات اٹھی کہ اس کے نقشے میں ایک ملک ہونا چاہیے، وہ ملک مسلمانوں کا ہونا چاہیے، اس ملک کا نام پاکستان ہونا چاہیے، تو یہ بات تب اٹھی ہے جب یہاں تک یہ کلمہ پہنچا، جب یہاں تک یہ دین پہنچا، جب یہاں تک مدینہ کی بات پہنچی، اس دھرتی تک کلمے کی بات، مدینہ کی بات، مدینے والے کی بات، اس نظام کی بات، اس حکومت کی بات جس طبقے نے پہنچائی، ہری پور والوں آپ سے پوچھتا ہوں وہ کون ہے؟ صحابہ۔ اس لیے میں ایک جملہ ابتدا میں عرض کر دیتا ہوں، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے۔ کس نام پر؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے، سیکولر ملک نہیں ہے، یہ کمیونزم ملک نہیں ہے، اس ملک میں کوئی اور نظریہ نہیں ہے، یہ ملک فقط اسلام کے نام پر ہے، اسلام کے نام پر۔ ساری دنیا جانتی ہے پاکستان اسلام کے نام پر بنا، سب مانتے ہیں پاکستان اسلام کے نام پر ہے، لیکن سب کو یہ بتا دو اسلام صحابہ کے نام ہے۔ کوئی دو رائے نہیں ہے اس میں کہ پاکستان اسلام کے نام پر ہے، اور کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اسلام صحابہ کے نام ہے۔ آپ میں سے بہت سارے بیٹھے ہوئے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے
مولانا صاحب پر صحابہ کی محبت کا غلبہ ہے، لہٰذا ان کی کوئی بات صحابہ کے بغیر ہوتی نہیں، اس لیے یہ بات بھی ان کی غلبے کی بنیاد پر ہے، محبت کی بنیاد پر ہے، عشق کی بنیاد پر ہے، جنون کی بنیاد پر ہے، جذبوں کی بنیاد پر ہے، عقیدت کی بنیاد پر ہے۔ ان کی زبانوں میں ہر وقت صحابہ صحابہ رہتی ہے، اس لیے یہ بات یہاں بھی صحابہ کی کر رہے ہیں۔ آپ مجنون سمجھ کر، آپ دیوانہ سمجھ کر، آپ عاشق سمجھ کر، آپ عقیدت مند سمجھ کر میری اس بات کو رد نہیں کر سکتے۔ میں محض عقیدت کی بنیاد پہ، محض عشق کی بنیاد پہ، محض محبت کی بنیاد پہ اس بیانیے پہ نہیں کھڑا، میں دلیل کی بنیاد پہ اس بیانیے پہ کھڑا ہوں، میں حقائق کی بنیاد پہ اس بیانیے پہ کھڑا ہوں۔ فقط مجنون ہونے کے ناطے اس بنیاد پہ نہیں کھڑا ہوا، وہ علیحدہ عنوان ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، لیکن دلائل کی بنیاد پہ کھڑا ہوں، اور دلیل بھی کہیں اور سے پیش نہیں کرنا چاہتا، دلیل بھی قرآن سے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے اسلام صحابہ کے نام پہ کیا، اللہ نے دین صحابہ کے نام پہ کیا، اللہ نے شریعت کو صحابہ کے نام پہ کیا۔ آپ پوچھنا چاہتے ہیں کیسے کیا، تو آئیے قرآن پڑھیے۔ قرآن میں اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین آج کے دن مکمل ہو گیا، کس کے لیے؟ لکم، تمہارے لیے مکمل ہو گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور آج نعمت کو تمہارے لیے مکمل کر لیا۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے اسلام کو دین چن لیا۔ پوچھنا چاہتا ہوں، جب قرآن کی ایت نازل ہو رہی تھی، سینے مخاطب کے تھے، سامنے خطاب کیا جا رہا تھا، انہیں بتایا جا رہا تھا، آئے دنیا مجھے بتائیں، آئے مفکرین مجھے بتائیں، محققین مجھے بتائیں، محدثین مجھے بتائیں، مفسرین مجھے بتائیں، دانشوروں تم بتاؤ، سیاستدانوں تم بتاؤ، تحقیق کرنے والوں تم بتاؤ، جب قرآن کی یہ آیت نازل ہو رہی تھی، سننے والے کون تھے، سامنے کھڑے کون تھے، مخاطب کون تھے، بتایا کن کو جا رہا تھا، سنایا کن کو جا رہا تھا؟ فرضیت لکم الاسلام دینا، کن کو کہا جا رہا تھا؟ ایک ہی جواب آتا ہے، سامنے کھڑا طبقہ، سننے والا طبقہ، مخاطب کیا جانے والا طبقہ، سامنے بیٹھنے والا طبقہ، سامنے موجود طبقہ، کوئی اور نہیں تھا، ایک ہی طبقہ تھا جسے دنیا اس وقت بھی کہتی تھی، آج بھی کہتی ہے، اور قیامت تک کہتی رہے گی۔ کیا کہتی رہے گی؟ انہی کو تو کہتے ہیں صحابہ، صحابہ۔ پاکستان اسلام کے نام پر، قرآن کہتے ہیں اسلام صحابہ کے نام پر۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی واتممت علیکم نعمتی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ تم پر اللہ کے اتنے احسان ہیں، تم انہیں گن نہیں سکتے، اتنی نعمتیں تم گن نہیں سکتے۔ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت کا نام پاکستان ہے۔ کیا ہے؟ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت کا نام کیا ہے؟ پاکستان۔ اور یہ عام نعمت نہیں، بڑی نعمت ہے، یہ صرف نعمت نہیں، رحمت بھی ہے، رحمت بھی ہے، اللہ کا فضل بھی ہے، اللہ کا کرم بھی ہے۔ آج کتنے اعتبار کے ساتھ میں اپنے ملک کی مسجد کے ممبر اور محراب پہ بیٹھ کر حق بات کہہ رہا ہوں، یہ خاصہ کسی اور ملک کا نہیں، میرے ملک پاکستان کا ہے۔
پاکستان کے لوگوں سمجھو، جس آزادی کے ساتھ آپ اس ملک میں حق بات کو کہہ سکتے ہیں، اتنی آزادی کے ساتھ کسی ملک میں آپ حق کا اظہار نہیں کر سکتے۔ یہ نعمت ہے، اللہ نے دی ہے، اس کی قدر کیجئے، اس کی اہمیت کو سمجھیے، اس کی عظمت کو سمجھیے، اور ساتھ یہ بھی سمجھیے یہ ملک یوں نہیں ملا، بڑی قربانیوں کے بعد ملے۔ اس ملک کے بننے میں لاشیں گرے، بچے یتیم ہوئے، بیویاں بیوہ ہوئی ہیں، خاندان اجڑے ہیں، قبیلے اجڑے ہیں، ہر طرف سے ظلم کی چکیاں میں پسے گئے ہیں۔ اپنی دھرتی لوگوں نے چھوڑی، اپنے گھر لوگوں نے چھوڑے، اپنی جائیدادیں چھوڑی۔ جس طرح مدینہ منورہ کو آباد کرنے کے لیے ہجرت کی گئی، ایسے ہی پاکستان کو آباد کرنے کے لیے ہجرت کی گئی۔ کہاں سے لوگ آئے، چاہیے ان گھرانوں سے پوچھئے۔ میں آج یوم دفاع پاکستان کے عنوان سے جو ہماری جماعت پورے ملک میں جمعے کے اجتماع میں اس کا تذکرہ کر رہی ہے، میں پاکستان کے لیے جانیں دینے والے شہداء کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، آواز اٹھانے والوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اپنا وطن اور اپنا شہر چھوڑ کر پاکستان آباد کرنے والوں کو شاباش دیتا ہوں، ان کی عظمتوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ آج بھی سرحدوں پر پہرا دینے والے ان جوانوں کو ہم سوتے ہیں، وہ ہمارے لیے پہرا دیتے ہیں، انہیں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ میں بخیل نہیں ہوں، میں کم صرف نہیں ہوں، میں کم علم نہیں ہوں، میری سوچ محدود نہیں ہے، میرا نظریہ محدود نہیں ہے۔ پاکستان میرے نظریے کا نام ہے، پاکستان میرے مستقبل کا نام ہے، پاکستان میرے خوبصورت حال کا نام ہے، پاکستان اسلام کے قلعے کا نام ہے، پاکستان اسلام کی عمارت کا نام ہے، پاکستان اسلام کے تصور کا نام ہے، پاکستان اسلام کے قلعے کا نام ہے، پاکستان اسلامی سوچ کا نام ہے، پاکستان اسلامی محور کا نام ہے، پاکستان اسلامی محبت کا نام ہے، پاکستان مسلمانوں کے ملک کا نام ہے۔ اب اگر کوئی رہتا میرے ملک میں اور گاتا کسی اور ملک کا ہے تو ایسے نمک حرام سے کہنا چاہتا ہوں، میرا ملک یوں نہیں ہے، تم جب چاہو اسے تار تار کر دو، جب چاہو اس کی خوبصورتی پر قدغن لگاؤ، جب چاہو تم اس پر اٹھ کر شب خون مارو، یہ لاوارث نہیں ہے، پاکستان کے وارث موجود ہیں۔ کیا ہے؟ اگر کسی کو نہیں پتا تو انڈیا کے حملے کے بعد بارسوں کا جواب دیکھ لو، آیا یا نہیں آیا؟ 5 گنا 10 گنا زیادہ طاقت رکھنے والے ملک کو چند لمحوں میں خاموش کر دیا۔ کبھی وہ کہہ رہے تھے ہم نے لاہور لے لیا، ان کا میڈیا بنا تھا ہم نے کراچی لے لیا، اور ان کو بمبئی بچانا مشکل ہو گیا۔ انہیں دہلی کے قریب سبز پرچموں سمیت اڑتے ہوئے طیارے نظر آ گئے، انہیں پتہ ہی نہیں چلا، ان کے پورے ملک سے سبز پرچم والا یہ طیارہ اڑتا ہوا واپس آ گیا۔ انہیں سمجھنا چاہیے یہ ملک یوں نہیں ہے، یہ وارثوں کے ہاتھ میں ہے، اسے کوئی لاوارث مت سمجھے۔ اس ملک کی طرف آنے کے لیے 1000 بار سوچنا، اور ملک کے اور غیر ملکی پراکسیوں، اس ملک میں رہ کر شرارت کرو گے پکڑے جاؤ گے۔ کچھ لوگ مجھے کہنے لگے مولانا صاحب یہ جو ابھی صورتحال پیدا ہوئی اور اس کے بعد کچھ لوگوں نے
ایران کی محبت میں پاکستان پر، پاکستان کی املاک پر، فوج پر، فوجی ہیڈ کوارٹرز پر حملے کیے، فوجیوں کو زندہ جلایا، ان کو کیا سزا ملنی چاہیے؟ میں مطالبہ کرنا چاہتا ہوں، ان کو وہی سزا ملنی چاہیے جو ان کے ملک میں، ایران میں ایسے لوگوں کو ملتی ہے۔ میں کہیں اور کی بات نہیں کرنے لگا، میں ان کے محبت اور محور اور مرکز کی بات کرنے لگا ہوں۔ میں تمہیں سزا بھی اس ملک کے مطابق دلوانا چاہتا ہوں جس ملک کی محبت میں تم نے سب کچھ کیا، تو محبت میں اس سزا کو بھی سینے سے لگاؤ اور خود کہو، مطالبہ کرو، تم مطالبہ کرو کہ ہمیں سزا اس ملک کے قانون کے مطابق دو۔ اس ملک میں جو لوگ بغاوت کر کے باہر نکلتے ہیں اور ان کو جو سزا دی جاتی ہے، پاکستان کو بھی ایسے لوگوں کو وہی سزا دینی چاہیے۔ میرا مطالبہ آپ کو منظور ہے؟ آپ سب کی حمایت ہے؟ میں سمجھتا ہوں جن کے لیے میں کہہ رہا ہوں ان کو بھی حمایت کرنی چاہیے، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں نا وہ ملک بہت اچھا ہے، تو جس ملک اچھا ہے اس کا قانون بھی اچھا ہوگا، ظاہر ہے تمہارے لیے، ہمارے لیے تو ہمارا اچھا ہے۔ اگر وہ تمہارے لیے اچھا ہے تو پھر تم ایسا کرو، سزا بھی اسی کی قبول کرو اور وہی ہونی چاہیے۔ اور ریاست سے کہنا چاہتا ہوں، ارباب اقتدار سے کہنا چاہتا ہوں، کہیں نرمی میں نہ چلے جانا، یہ ملک ہے، کھلواڑا بن جائے گا، کل جو چاہے گا اٹھ کر ایسی حرکتیں کرے گا۔ عبرت کا نشان بناؤ تاکہ کل کوئی میرے پیارے ملک کی طرف حملہ کرنا تو دور کی بات گندی نگاہوں سے دیکھ بھی نہ سکے۔ میرے بھائیوں، اپنے ملک اور وطن کے تحفظ کے لیے میں نے اہمیت آپ کو بتا دی ہے۔ یہ عام ملک نہیں ہے، بڑا اہم ملک ہے اور اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ کے قرآن نے کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے، کن کن نعمتوں کی ناشکری کرو گے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کس کس بات کو جھٹلاؤ گے؟ پاکستان کی دھرتی کے کس کس حصے کو جھٹلاؤ گے جس نے تمہیں عزت دی ہے، نوکریاں دی ہیں، ملازمتیں دی ہے، سایہ دیا ہے، صاحبان دیا ہے، عزت سے نوازا ہے، جس ملک نے تمہیں سنبھالا ہے، پالا ہے، اس کی ناشکری کرتے ہو، اس میں فساد پھیلاتے ہو، اس میں ہنگامے کرتے ہو۔ صدمے تو ہم نے بھی جی لیے، مصیبتیں تو ہم نے بھی جی لی ہیں، زخمی تو ہم بھی ہوئے ہیں، گرفتار تو ہم بھی ہیں، لوگ تو ہمارے بھی مرے، قیادت تو ہماری بھی شہید ہوئی ہے۔ ریاست کے لوگوں دیکھو ہم نے کیا کیا ہے، اور جن پہ تم نے ساری عمر پالا ہے انہوں نے کیا کیا ہے۔ ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے یہ تمہارے ساتھ نہیں ہے، ان کے ساتھ ہیں، نے کہا جاتا نہیں، حالانکہ پاکستان نے ایران کے خلاف کیا ہی کچھ نہیں، پاکستان نے تو اس کی سفارتی حمایت کی ہے، اور پہلے حملے میں پاکستان نے کھل کر حمایت کی ہے، پاکستان نے بچایا، اور آج بھی اگر وہ کچھ بچا ہے تو وجہ پاکستان ہے۔ وجہ جس دن پاکستان نے اپنا سایہ اٹھا دیا نا، تمہیں اپنا وجود برقرار رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ آج پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ ساری دنیا کی نظریں پاکستان کی طرف ہیں، اور یہ لوگ سمجھتے تھے بس یہ مفلوق الحال ملک ہو گیا، یہ بھیک مانگ رہا ہے، یہ بھی ختم ہو جائے گا، اس میں کچھ نہیں بچا۔ اس کے دفاع نے دنیا کو بتایا یہ بھوکے تو رہ سکتے ہیں مگر دفاع سے غافل نہیں رہ سکتے۔ ہاں، ہم ریاست سے کہنا چاہتے ہیں بھوک افلاس تنگی برداشت کر لی جائے گی مگر غیرت پر سودا نہیں ہوگا۔ ہم یقین دلاتے ہیں تمہیں،
ہم زبانی تمہارے ساتھ کھڑے نہیں ہیں، ہم حقیقی تمہارے ساتھ کھڑے ہیں۔ انڈیا کا مسئلہ آیا ہم جم کر کھڑے تھے، ایران کا مسئلہ آیا ہم جم کر کھڑے ہیں، اسرائیل کا مسئلہ آیا ہم تمہارے ساتھ جم کر کھڑے ہیں، امریکہ کا مسئلہ آئے گا ہم تمہارے ساتھ جم کر کھڑیں گے۔ کوئی ملک میرے ملک پر حملہ کرے گا ہم تمہارے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ اور کسی نے دھمکی دیتے ہوئے کہا تھا ہم اپنی 30 لاکھ فوج واپس بلا لیں گے، 3 لاکھ۔ کسی نے دھمکی دیتے ہوئے کہا تھا ہم اپنی 3 لاکھ فوج واپس بلا لیں گے، حالانکہ نہیں ہے، حقیقت نہیں ہے، فوج میں تو ہم نہیں۔ کسی نے دھمکی دیتے ہوئے ملک کو کمزور کرنے کے لیے کہا تھا ہم اپنی 3 لاکھ فوج واپس بلا لیں گے۔ میں نے ہمدردی میں، محبت میں، پاکستان کی عشق میں سرشار ہو کر کہا تھا کوئی 3 لاکھ بلائے گا تو میں 10 لاکھ بھجواؤں گا۔ جو لوگ تیار ہے چاہے بات کرے کرے، آج اگر یہ آواز لگ جائے، آج اگر یہ آواز لگ جائے، توجہ، آج اگر یہ آواز لگ جائے، پاکستان کو جوانوں کی ضرورت ہے، ہاتھ اٹھا کر بتاؤ ہر گھر سے جوان دو گے نہیں دو گے؟ اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں اگر تمہارے پاس بجٹ نہیں ہوگا ہم بغیر تنخواہوں کے فوجی بنیں گے۔ ان نے ساری عمر پیسہ دیا، ہم نہیں لیں گے۔ ہمارے گھر کا ایک ایک جوان تمہارے لیے وقف ہے، محاذ پر جانے کے لیے پاکستان کے لیے بچہ، جوان، عورت، مرد سبھی وقف ہے۔ ہمیں قوم ہے، ہم نظریہ رکھتے ہیں، ہم نے سوچ رکھتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابر نے یہ ملک بنایا، اس کا ایک جھنڈا شبیر احمد عثمانی نے لے رہا تھا اور ایک جھنڈا ظفر احمد عثمانی نے لے رہا تھا۔ پاکستان بنا اسلام کے نام پر، اسلام آیا جناب عجم میں دریاؤں کے سینوں کو چیر کر جس نے یہاں تک اسلام پہنچایا اسے معاویہ کہتے ہیں۔ اور میں نے رات بھی کہا تم جتنی جنگیں چھیڑو گے صحابہ کے ذکر سے خالی نہیں ہوں گی۔ جنگ چلتی چلتی کہاں سے چلی کہاں پہنچی، آخر تیل پر آ کر رک گئی۔ لوگوں نے بھاشن دی ہوئے تھے اسلام کی جنگ ہے، فلسطین کی جنگ ہے، کفر کے ساتھ جنگ ہے، فلاں کے ساتھ جنگ ہے، فلاں کے ساتھ جنگ ہے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے نکالا تو تیل نکل آیا۔ ویسے بھی کھودتے چلے جاؤ کچھ نہ کچھ تو نکلے گا، تیل نکل آیا۔ حقائق سمجھتے چلے جانا، وہ جی فلاں ہیرو ہے، فلاں ہیرو ہے، فلاں ہیرو ہے۔ کیوں مارا؟ جی فلسطین کی وجہ سے۔ یاروں میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، جب فلسطین پر اسرائیلی بربریت جاری تھی، جب نہتے بچے روز شہید ہو رہے تھے، جب اسپتالوں کو نشانہ بنایا جا رہا تھا، جب وہاں پر عورتیں اور بچے اور آبادیاں اور عمارتوں کی عمارتیں گر رہی تھی، اس وقت میزائل اسرائیل پر کیوں نہیں گرے؟ جنگ اسرائیل کی ہے نا، فلسطین کے لیے لڑ رہے ہو نا۔ جب فلسطین کو مارا جا رہا تھا تمہارے میزائل کہاں تھے؟ بھائی غزہ کنڈرات بنا دیا گیا، تمہارے میزائل کہاں تھے؟ اسماعیل ہنیہ تمہارے ملک میں، تمہارے گھر میں اکیلا آدمی شہید ہو گیا، تم کہاں تھے؟ ظلم آخر ظلم ہے، بڑھے گا تو مٹ جائے گا۔ خون آخر خون ہے، گرے گا تو جم جائے گا۔ شہید کا خون رائے گا نہیں جاتا۔ دو چیزیں سامنے تمہارے آئیں گی، جن لوگوں نے
فلسطین کو مارا وہ بھی نہیں بچ سکیں گے، اور جنہوں نے فلسطین کے ساتھ دھوکہ کیا وہ بھی نہیں بچ سکیں گے، اور دونوں لڑ پڑے۔ مسلمانوں تم بھول جاتے ہو، شام کے قصے بھول گئے ہو، سٹیانہ جیل بھول گئے ہو، ہماری عورتوں کے ساتھ، مسلمان عورتوں کے ساتھ زناکاری بدکاری بھول گئے ہو۔ کہتے ہیں جی ہم مظلوم کے ساتھ ہیں۔ پوچھنا چاہتا ہوں، روس مظلوم تھا؟ کہتے ہیں ہم مظلوم کے ساتھ ہیں، بشار مظلوم تھا؟ وہاں کی شام کی اس وقت کی حکومت مظلوم تھی؟ جنہوں نے ظلم کی انتہا کی، ایسا ظلم تاریخ میں نہیں ہوا۔ تم تو ان کے ساتھ کھڑے تھے۔ عراق میں امریکہ کے ساتھ مل کر تم نے صدام کو تختہ دار پر چڑھایا تھا، تم مظلوم کے ساتھ ہو۔ تم ہر دور کے ظالم کے ساتھ رہے ہو، تم شمر کے ساتھ تھے۔ اگر نہ ہوتے تو تمہارے لوگ کربلا میں شہید ہوتے۔ صرف خانوادہ رسول، صرف گھرانہ رسول، صرف خاندان حسین شہید ہوا۔ علاقہ تمہارا تھا، بستی تمہاری تھی، شہر تمہارا تھا، تم کہاں تھے؟ اپنے بڑوں سے ذرا پوچھو نا، یہ کہاں تھے؟ ان کا ایک بڑا کہتا ہے وہ غلطی ہمارے بڑوں کی تھی، ہماری نہیں تھی۔ وہ غلطی ہمارے بڑوں کی تھی، اب بھی تمہارے بڑوں کی ہے، تمہیں سمجھ میں نہیں آتی، اب بھی تمہارے بڑوں کی ہے۔ لہذا پاکستان میں یہ خلفشار پیدا کرنا اور یہ رخ دینا کہ بس حق کی جنگ ایک ہی لڑ رہا ہے، یہ کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میں نے دلائل دی ہے، میں نے تم سے کہا اس وقت کیوں نہیں ہوا، اس وقت کیوں نہیں ہوا؟ پھر بڑی عجیب بات ہے، ادارے ناکام ہو گئے ایران کے، اور نعرہ لگا رہے ہیں پاک فوج مردہ باد۔ مخبریاں، جاسوسیاں تمہارے لوگ کر رہے ہیں۔ اور یہ بات بھی سمجھو، ایران کے اندر کسی اور کو حکومت کا حق ہی نہیں ہے۔ مسلمانوں کو یعنی سنیوں کو تو تم نے چھوڑا ہی نہیں۔ سب سے زیادہ یہودیوں کی آبادی ایران میں، سب سے زیادہ پروٹوکول ان کا ہے، ان کے ربیوں کے ساتھ ملاقاتیں تمہاری ہیں۔ تمہیں آج یاد آیا کہ تم یہود و نصارہ کے مخالف ہو؟ جب یہود و نصارہ امریکہ کی صورت میں عراق میں آئے تھے، اس وقت انہوں نے اوپر چادریں اوڑھی ہوئی تھی، ماسک چڑھائے ہوئے تھے، اسلام کی چھتری بھی آئے تھے، کیوں ساتھ دیا تھا تم نے؟ اور بہت ساری مثالیں ہیں کہاں کہاں تم نے ساتھ دیا۔ تم تو پاکستان کے حوالے سے بھی انڈیا کے ساتھ کھڑے تھے، ادھر وہ پاکستان پر حملہ کر رہا تھا، ادھر تو مجھ سے معاہدہ کر رہے تھے۔ تم نے اس وقت احتجاج نہیں کیا، تم نے اس وقت ایرانی سفارتخانہ نہیں جلایا، تم اس وقت میدان میں نہیں آئے، تم نے اس وقت، تم کو لگتا ہے تم رہتے یہاں، تمہارے دل باندھ رکھتے ہیں، یہی تو چیز نے کہا تھا۔ برا لگ گیا، توہین ہو گئی۔ اور ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں، یہ لوگ کچھ عرصہ سے کہتے تھے توہین کی تعریف کیا ہے؟ اب میں پوچھتا ہوں توہین کی تعریف کیا ہے؟ ایک بندہ بلائے بھی، اس کے کرائے پہ آئے ہو، نہ آتے پیسے واپس کرو، اس کے کرائے پہ آئے ہو، اس نے تمہیں ہوٹلوں میں رہائش دی، اس نے تمہیں افطاری دی، اس نے تمہیں روزہ کھلوایا، تمہارے ٹائم پہ کھلوایا، تمہارے ساتھ بیٹھ کے روزہ افطار کیا، تمہیں عزت دی، تم کہتے ہو توہین ہو گئی؟ تمہیں اکرام دیا، تم کہتے ہو توہین ہو گئی؟ اور بھائی کوئی ملک کا بڑا اور سربراہ تمہیں بلا کر جناب افطاری کروائے، دعوت دے، تمہیں کرائے دے، تمہیں بلوائے، ساتھ میں واپسی میں تمہیں گفٹ بھی دے اور سب کچھ لے لو اور کھا جاؤ، اور جب واپس آؤ تو ہماری توہین ہو گئی۔ تم اسے بھی توہین کہتے ہو، تمہیں پتہ نہیں، تمہیں بڑا بلا کر کچھ کہے تمہاری توہین ہو گئی، تم جیسے ذرے اور خاک اٹھ کر ستاروں کو برا کہے، یہ ان کی توہین نہیں ہے، یہ ان کے خلاف نہیں ہے، یہ بھی توہین ہے، یہ بھی خلاف ہے، یہی توہین ہے، تمہارا تو اکرام ہے۔ لیکن کیا کریں،
چیف صاحب آپ نے پتہ نہیں کن لوگوں کو عزت دے دی. عزت اسے دی جاتی ہے جو عزت کے قابل ہو. اور کچھ لوگ کہتے تھے کہ مولانا صاحب آپ سب کو نہ کہیں، ان کے پڑھے لکھے بہت اچھے لوگ ہیں. یہ جن کو بلایا تھا سارے پڑھے لکھے تھے. اور کہا جن میں کچھ ذاکر ہیں کچھ عالم ہیں، جن کو بلایا تھا سارے عالم تھے لیکن نکلے ظالم تھے. اتنا معاملہ کیا، اتنا پروپیگنڈا کیا. یعنی جس چیز کو دنیا مانتی ہے اسے تم نے پاکستان میں بدنام کرنے کی کوشش کی ہے. چیف بدنام نہیں ہو رہا تھا، پاکستان بدنام ہو رہا تھا. اور سمجھتے ہو کسی ملک کو کمزور کرنا ہو اس کی فوج کو کمزور کر دو. اور ناکام انٹیلیجنس ایران کی ہوئی اور نعرہ یہاں لگ گیا پاکستان مردہ باد، فوج مردہ باد. دہشت گردی کے پیچھے بڑھتی ہے، دہشت گردی کے پیچھے بڑھتی ہے. تم نے یہاں کہا، تم نے وہاں کیوں نہیں کہا؟ ناکام تو وہ ہوئے، تمہارا رہبر خان نائی مارا گیا. خان نائی جب مارا گیا تو تم نے اس کے مارے جانے پر کہا تو میرے ملک میں تھوڑا ہی مارا گیا، میری سکوٹی میں تھوڑا ہی مارا گیا، ہمارے لوگ پاس تھوڑے ہی تھے جو مارا گیا. بنکر میں بند تھا. کس نے بتایا بنکر کہاں ہے؟ کس نے بتایا خان نائی کہاں ہے؟ کس نے بتایا کس کی جگہ کہاں ہے؟ کس نے بتایا میٹنگ ہے؟ کس نے بتایا لوگ جمع ہے؟ پاکستان نے تو نہیں بتایا، پاکستان کی انٹیلیجنس نے تو نہیں بتایا، تمہاری نہیں بتایا. اس کو کیوں نہیں پکڑتے؟ اس پر بات ہی نہیں ہو رہی. میں سیاستدانوں سے کہتا ہوں، میں صحافیوں سے کہتا ہوں، میں پڑھے لکھے طبقے سے کہتا ہوں، اس بات کو کیوں نہیں اٹھاتے؟ میں بارہ اس بات کو زور دے رہا ہوں، اس پر خاموش کیوں؟ پوچھو تو صحیح ہے کون ہے یہ غدار؟ کون تھے؟ جاسوس کون تھے؟ ملک تو تمہارا ہے. ایران سے محبت کرنے والوں ذرا ایران سے پوچھو، تم نے اتنا عرصہ حکومت کی، تمہارے انٹیلیجنس ادارے کیا گھاس کھانے گئے تھے؟ میرے اداروں پر تنقید کرتے ہو، میرے اداروں پر انگلیاں اٹھاتے ہو جو تمہیں تمہاری سازشیں بتاتے ہیں، تمہیں امریکہ سے بچاتے ہیں، تمہیں حقائق کی آگاہ کرتے ہیں، ان پر انگلیاں اٹھاتے ہو. اس کا مطلب یہ اپنے ملک کی بات کرتے ہوئے تمہیں شرم آتی ہے اور غیر ملک کی بات کرتے ہوئے تم فخر محسوس کرتے ہو. پڑوسی ہونا علیحدہ بات ہے، ہمسایہ ہونا علیحدہ بات ہے، قریبی ہونا علیحدہ بات ہے، حمایت کرنا علیحدہ بات ہے، ہمدردی ہونا علیحدہ بات ہے، ساتھ کھڑا ہونا علیحدہ بات ہے. لیکن اپنے ملک کو چھوڑ کر کسی اور سے ملک سے محبت اور بات ہے. پڑوسی ہونے کے ناطے پاکستان نے بھی ساتھ دیا، دینا چاہیے، اور دنیا کے لوگ بھی دیتے ہیں، دینا چاہیے. امریکہ بدماش ہے، اسرائیل بدماش ہے، دہشت گرد ہے، انسانیت کے قاتل ہے، تو جہاں آئے ان کی مخالفت میں کھڑا ہونا چاہیے. میں امریکہ اور اسرائیل پر 1000 بار لعنت بھیجتا ہوں. سب سے زیادہ اس ملک میں اسرائیل اور امریکہ کے خلاف کوئی بولا ہے تو وہ ہم ہیں. یہی وجہ ہے امریکہ اور اس کے حواریوں کے ملک میں ہمارے داخلے بند ہیں. تمہاری تو بیٹیاں بھی وہاں پڑھتی ہیں، تمہاری تو بیٹیاں بھی وہاں پڑھتی ہیں، تمہاری تو تعلق داریاں بھی وہاں ہیں، یہودی بھی تمہارے یہاں آباد ہیں، ربیوں سے بھی تمہارے بڑے ملتے ہیں، ہم نہیں. ہمارے اوپر تو پابندی، ہم تو جا نہیں سکتے. پابندیاں دوستوں پر نہیں دشمنوں پر لگائی جاتی ہیں، اور بیٹیاں دشمنوں کی نہیں اپنوں کی پڑھائی جاتی ہیں. حقائق کیوں نہیں سمجھتے؟ الزام کر دینا آسان کام ہے، دلیل دینا مشکل کام ہے. ہم الزام نہیں لگا رہے، دلائل دے رہے. پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے، اسلام صحابہ کے نام پر آیا ہے، صحابہ کے غلام پاکستان کے لیے مر مٹنے کو تیار ہے. یہ وقت انتشار کا نہیں ہے، یہ وقت اختلاف کا نہیں ہے، یہ وقت فرقواریت کا نہیں ہے، یہ وقت ملک کو بچانے کا ہے، یہ وقت اتحاد کا ہے، یہ وقت یگانگت کا ہے، یہ وقت ایک ہونے کا ہے، یہ وقت قوم بننے کا ہے، یہ وقت ملک بچانے کا ہے. پوری
پوری دنیا میں پاکستان کے نام کو بلند کرنے کا ہے. آؤ مل کر عزم کرتے ہیں. پاکستان مستحکم کریں گے, پاکستان مضبوط کریں گے, پاکستان کے اندر امن قائم کریں گے, پاکستان کا احترام کریں گے, پاکستان کی پل پہنیے وہ آگے بڑھیں گے, دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کریں گے. دہشت گردی, فرقہ واریت, قتل و قتال کی مذمت کرتے تھے, کرتے ہیں, کرتے رہیں گے انشاءاللہ. کرتے رہیں گے, سب کرتے رہیں گے. پھر بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. میں سمجھ